السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ آپ کے پسندیدہ چینل انجام ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، میں جب بھی جاتی ہوں ایک وعدے کے ساتھ کہ جب حاضر ہوں گی ایک نئی شخصیت، ایک منفرد شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آج ہمارے درمیان ایک منفرد شخصیت موجود ہیں، ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے، کامیڈین اور ایز اے ایکٹر اور بہت ساری خوبیاں، اسٹیج، فلم، ٹی وی، ریڈیو، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، نہ جانے کون کون سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ چلیے ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ حسن مراد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ملکہ جی، آپ نے مجھے بلایا، میں تھینکفل ہوں آپ کا۔ ہم بھی آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا حسن مراد صاحب، میں نے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ نا بہت باتیں ہو رہی ہیں آپ کے چینل کے متعلق، کبھی افتخار ٹھاکر، کبھی عدنان صاحب، کبھی ناصر چنیوٹی، کبھی کوئی ایکٹر، جتنے ملک کے ہمارے مایہ ناز کامیڈین ہیں سب اس بات میں لگے ہیں کہ آپ کا چینل ہیک ہو گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا چینل کہاں چلا گیا ہے؟ لوگوں کی اولاد امریکہ جاتی ہے نا، میرا چینل کوئی اغوا کر کے امریکہ لے گیا۔ اچھا۔ اور اب وہ چینل وہاں جا کے سلپ ہو گیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قانون بڑا سخت ہے امریکن، وہ پابند بھی ہیں بہت زیادہ، تو انشاءاللہ تعالی وہ اب جس نے اغوا کیا ہے وہ بھی واپس آئے گا اور میرا چینل بھی واپس آئے گا۔ فی الحال تو میں کل بہن ہی پا رہی ہوں۔ کیڑا؟ بے چین لا تو ٹور سپار گیا، بے چین لا تو ٹور 7 سمندر پار گیا، میں ڈوب وچ کار گئی، تیری بے پرواہی چین لا مینو مار گئی، تی تی ری ری ری۔ اچھا یہ تو تھا ایسے ہی ایک کامیڈی سا بین۔ میں سب سے پہلے تو میں اپنے بہن بھائیوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ بھرپور میری جو ویڈیو ہے اس کو رسپانس دیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے لیے، میرے پیار میں، میری محبت میں جو دکھی ہوا اس کے بارے میں دلاسوں میں بہت زیادہ کمنٹس آئے، اور ایکچولی یہ آپ ہی کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ سارا کام کر پاتے ہیں، تو تھینک یو ویری مچ۔ میں اپنے پاکستانیوں کا اور جو اوورسیز میں پاکستانی ہیں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اور سیکنڈلی یہ جو آرٹسٹوں کا آپ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جتنے سپر سٹارز ہیں، اب میں نام لینے بیٹھ گیا تو وہ پروگرام کا ٹائم نہیں رہے گا۔ بہرحال میں اپنے فنکاروں کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے بڑی ہی محبت اور ہمیشہ انہوں نے مجھ سے پیار کی، اور ہر آڑے وقت میں وہ میرے ساتھ ایک دیوار بن کے، ایک چٹان بن کے کھڑے ہوئے۔ تو بہت شکریہ میرے فنکاروں کا اور میرے دیکھنے والوں۔ حسن مراد صاحب بہت بڑے ایکٹر ہیں، اس سے بڑے یہ انسان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ ان کی شرافت کا جس بندے نے غلط فائدہ اٹھایا ہے وہ خود بھی شرمندہ ہوگا، اور میری بات کی وہ اپنے دل میں تصدیق کرے گا کہ ہاں میں نے حسن مراد صاحب کے ساتھ غلط کر کے آیا ہوں۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ حسن مراد صاحب سے کانٹیکٹ کرے، جو بھی معاملات ہیں ان کو ٹیبل ٹاک کرے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، میں اور ملکہ جی میں بتا دوں کہ میں کوئی لڑائی جھگڑا یا ہوتا ہے نا کہ ایسا تماشا لگانا نہیں چاہتا۔ جی جی، یہ سب کچھ مجھے بہت ہی مجبوراً کرنا پڑا۔ وہ جسٹ ایسے ہی ہے کہ ویسے تو لمبی داستانیں جو ویڈیو پہ چل رہی ہیں، انٹرویوز میں چل رہی ہیں، لیکن مختصر یہی ہے کہ میں کہوں گا کہ ایسے ہی ہے کہ مجھ کو میرے ہی گھر سے نکال باہر پھینکا، اور میں نے صبر کیا، پھر بھی میں نے دوبارہ نوک نہیں کیا۔ میں جا کے اگر فٹ پاتھ پہ کہیں جا کے سو گیا تو وہاں بھی آگے پانی کی بالٹی مجھ پہ ڈال کے مجھے اٹھا دیا گیا۔ تو یہ ظلم ہے، ایک تو زیادتی ہوتی نا وہ تو پہلے کی میرے ساتھ، اب یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کے خلاف تو تلوار مومن کے ہاتھ میں دی گئی، اور فرض ہے وہ اگر ظلم کے خلاف نہیں لڑتا یا وہ خود جرمدار ہے، وہ پھر ظالموں میں شمار۔ تو میں تو بس صرف میں جواب دے اپنے اللہ کے آگے ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بات، کوئی ذرا سی بھی، چونکہ ایک میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ہے کہ
ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، خون کا بدلہ خون، اگر تم معاف کر دے تو اس کا اجر میرے پاس ہے. تو میں نے عمل کیا، میں خاموش رہا، اس کے پہ چھوڑ دی. اب یہ جو دوسری بات میں ڈرا کہ جی اگر کسی نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا تو آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، لیکن نہ ذرا کم نہ ذرا زیادہ. تو یہ تو انسان کے پاس نہیں ہے. میں اس لیے بھی ڈرا کہ مجھے تھپڑ پڑا، میں ریورس میں تھپڑ ماروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ذرا زیادہ ہو گیا تو پھر میرا شمار ظالموں میں اور وہ مظلوم ہو جائے گا. میں نے اسے بھی تھپڑ نہیں مارا. لیکن اب جو ہے نا، کہتے ہیں کہ مومن کے ہاتھ میں اللہ پاک نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ تلوار اس لیے قتل و غارت کے لیے نہیں، صرف جہاں کہیں بھی ظلم ہو، اس میں مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں، غیر مذہب پہ بھی ظلم ہو، کسی جاندار پہ ظلم ہو، وہ چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی جاندار ہو، جانور ہو، تو انسان تو خیر، تو اس کے خلاف وہ تلوار دی گئی ہے. اب وہ حکمہ ہے میری پوزیشن میں، تو اس لیے اب میں نے تو صرف ابھی تلوار نکال لی ہے. آگے وہی تلوار میرے فنکاروں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور میرے دیکھنے والوں نے لے لی. میں آگے سکون نال پھر سرانے تھلے رکھ کے سو گیا. یہی لڑ رہے نے، یہی میرے ہاستے کر رہے نے، تے میں تے بس اللہ پاک ہے. نہیں انشاءاللہ. وہ جو بندہ ہے نا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ دیناناتھ چوہان. دیناناتھ چوہان. اچھا نہیں، یہ تو خیر اگنی پت کا میں ایک جملہ بول رہا ہوں امیتابھ بچن کا. اس کا نام ہے آفتاب مجتبیٰ عرف منا بھائی. منا بھائی MBBS ایسے نہیں کریں، زیادتی ہوتی ہے. اگر یہ تو میرے رب کا بھی فرمان ہے، حدیث نبوی ہے کہ جس کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے کھا لیں پھر اس کے لیے برا نہیں سوچتے، نہیں برا کرتے. میں زیادہ نہیں تو اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ حسن مراد صاحب نے ویلکم کرایا. آپ وہاں سے آئیں، آپ کے لیے اچھا ہی کیا ہوگا، تو آپ ان کے لیے برا مت سوچیں. میں ضرور یہ نہیں ہے کہ وہ یہ جو ہے نا آفتاب مجتبیٰ، یہ ٹیکسیز امریکہ کا رہنے والا رہائشی ہے. بہرحال تو بس اللہ ہدایت دے. نہیں مل جائے گی ہدایت انشاءاللہ. چلیں حسن مراد صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اداکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں ایسے طرح جس طرح میں پہلے بیوقوف ہاں، اسی طرح کہ بیوقوف ہوں. اچھا مینو ویسے نا سارے یہی کہندے نے میرے دوست جس طرح عابد شاہ صاحب بھی، اچھا کہ یار تو کس طرح آندا تو انج تے انج. یہ مینوں سمجھدے نے میں بیوقوف ہاں، میں نالائق ہاں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. میں بڑا چلاک. اچھا چلاکی یہ کی ہے کہ یہ چھوٹیاں گلاں میں اس کر کے وائڈ کر دینا، کیونکہ ان کا تعلق دنیا سے اور دنیا کے اسباب کی دنیا اس میں ہوگا. لیکن میرے مولا نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دی، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. چلاکی میری یہ ہے کہ میں دنیا کا سودا کرتا ہی نہیں. آپ آخرت سے سودا کر رہے ہیں. میں تو یہ عقل مندی ہے، یہ بتائیں بیوقوفی. نہیں آپ تو اللہ سے سودا کر رہے ہیں، تو بندہ بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میں بیوقوف نہیں، اور چلاکی بھی نہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ جو حکم ہے نا، جو بھی ہے کہ عقل مند، میں کہوں گا کہ عقل مند وہی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں جو ہوتے ہیں دنیا میں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، یہ سارا اسی طرح معاملہ چلتا ہے. ہمیں اپنی عاقبت بچانی ہے. وہ کمٹمنٹ جو ہم اللہ کے ساتھ کر کے ہیں، دیکھیں کہ اللہ پاک نے جب ہمیں اکٹھا کر کے یہ کہا نا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کالو بلا ہے سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جب ہم یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا تم نے ایگریمنٹ نہیں کیا، بھئی میرا ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہے. دنیا میں حکم ہے، دنیا میں حکم ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام شروع یا کوئی بھی معاملہ، اس میں آپ ایک معاہدہ کر لیں اور 2 گواہان رکھ لیجئے، اور یہ اس میں معاملہ ٹھیک رہتا ہے. اور یہ میں نے حجت 1 دفعہ نہیں 100,000 دفعہ میں نے کہا ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا داری میں یہ تو یہ لاگو ہے، لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اٹس آل رائٹ، یہ ٹھیک ہے، آل رائٹ، میں بہترین، شکر الحمدللہ. کیونکہ میرا پیسہ چوری ہو سکتا ہے، میرا چینل چوری ہو سکتا ہے، اللہ کا جو کرم ہے مجھ پہ وہ تو کوئی چرا نہیں سکتا. بس وہ چاہیے، باقی تے جتی تو والیا تڑی. بالکل. تو وہی سوال تو میرا وہی رہ گیا. سوال کی سی او تندا سے تا بیوقوف
ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਤੇ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਵਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ हाँ वो नहीं ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ वो बेवकूफ जो आपको समझ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀਬ हाँ वेरी गुड हो गया अच्छा मैं ये कह रही थी कि आपने एक्टिंग कहाँ से शुरू की पहले टीवी आए फिल्म आए स्टेज आए या रेडियो पे ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ अच्छा ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਟਨ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ अच्छा एक्टिंग में ना बता दें कुछ नहीं हाँ बता कोई बात एक्टिंग मैंने ना अपनी गली की नुक्कड़ से की गली के नुक्कड़ से हाँ जब मैं घर लेट हो जाता था तो फिर मैं ना ऐसा कि अम्मी मारेंगी अब्बू मारेंगे अच्छा वो एक्टिंग करता था एक्टिंग करके घर पहुंच जाते थे बहरहाल एक्टिंग बहाने शाने बना वो के। तो खैर हर उस वक्त बच्चा वो करता है कोई चीज चाहिए होती तो मुंह बना लेता है रोना शुरू कर देता है तो बहरहाल एक्टिंग जो प्रोफेशनली है ना कि वो जो आपका जो क्वेश्चन है वो आज से आप पीछे चले जाए 35-40 साल तो तब से शुरू की लेकिन बीच में कुछ पढ़िया तो खैर मैं कोशिश करते रहे लेकिन मैं ना पढ़ सके तो बाकी 20-25 साल हो गए हैं ये प्रोफेशनल एक्टिंग की हुए वैसे मेरा ताल्लुक जो है थोड़ा थोड़ा कि मैं बीच में करता था फिर चला गया सख्ती होती थी फिर वापसी वो करते करते कोई 35 साल हो गया 35 साल हो गए तो इब्तिदा किधर से की स्टेज टीवी फिल्म रेडियो जी हाँ फिल्म का मैं शौक लेके आया था घर से फिल्म करने के लिए लेकिन खुशकिस्मती से वो उस वक्त उस्ताद लोग होते थे जैसे आप तो माशाल्लाह सीनियर है आपको पता भी है यानी कि आप ये नहीं कि मुझसे बड़ी हैं सीनियर का मतलब कि आप की क्लास जो है इस फील्ड में एक सीनियर की है जी, जी। आपने आपने बहुत सारा काम किया आपने स्टेज किया फिल्म की है टेलीविजन किया और एक नाम है मलिका और आपका बिहेव आपकी मोहब्बत आप एक सदरासिल फील्ड में चल रही है और सब आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं मैं भी जिनमें शामिल हूं तो अच्छा मैं गल कर देना किधरे होर निकल जाना होना कोई गल नहीं इथों पढ़ के वापस लाना मैं गल की करना कसा हाँ एक कहाँ से शुरू फिल्म के लिए आप आए तो वो ये था कि मैं फिल्म के लिए आया तो खुशकिस्मती उस्तादों ने कहा कि नहीं ये जो काम है ना तुम करना चाह रहे हो तो उसे सीखो ट्रेनिंग वो पहले रेडियो से शुरू हुआ फिर वहाँ से साथ ही स्टेज में शुरू हो गया और स्टेज पे जैसे ही शुरू हुआ तो खुशकिस्मती से एक फिल्म मिल गई तो बस ये चलता रहा टेलीविज़न के लिए उस दौर में हम तरसा करते थे चूँकि पीटीवी हुआ करता था ये प्राइवेट चैनल्स तो कोई था नहीं और वहाँ पे बस दिल बड़ा करता था लेकिन उस वक्त उसकी एक डिमांड एक अहमियत बहुत ज्यादा थी और ख़ास तौर पे वो पढ़े लिखे लोगों की जगह थी असी लोग जरा थड़िए टाइप सा खाड़े दी मिट्टी लगी थी वो बस इस तरह ही तो वो हम लोग जाना चाहते थे एंटर होना चाहते थे लेकिन नहीं हो सके जब प्राइवेट चैनल शुरू हुए जैसा कि पीटीवी वर्ल्ड एसटीएन ये वो तो उसमें जब थोड़ा सा काम खुला तो फिर हम जैसों को भी मौका मिला तो फिर उससे टेलीविज़न का भी काम बीच में शुरू हो गया ठीक है तो फिर ये है कि जियो के साथ जो मुसलसल मैंने किया वो जियो पे जो प्रोग्राम खबरनाक और उससे उसका सफ़र मेरा चला है हसना मना ये ताबिश हाशमी वाले और ताबिश हाशमी फिर वैसे तो बड़ा अच्छा फनकार अच्छा फेमस स्टार है लेकिन वो भरा मेरे वास्ते बहुत नैश साबित हुआ अच्छा हाँ बस ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ ਹੀ नैशी नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन ज्वाइन करते हैं हसन मुराद साहब को अच्छा हसन मुराद साहब आपने बेतहाशा इंटरव्यू दिया अच्छा हमेशा मैंने लोगों ने यही किया कि ऐसा बेतहाशा मुंह है ਤੁਹਾਡਾ नहीं। लेकिन शुक्र मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਦ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अल्लाह अच्छा अच्छा हसन मुराद साहब ये बताएं आपने फिल्मों में बेतहाशा रोल किए कोई ऐसा रोल जिसे आपको खुद करके मजा आया हो करेक्टर हाँ कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे हमेशा ना लूज करेक्टर अच्छा लगता
लूज कैरेक्टर? हाँ, ताकि उसकी ना तस्हीह होने वाली होती है, तो अगर आप तस्हीह करेंगे तो ये एक बड़ी बाइस करम वाली बात है। तो अगर कोई लूज कैरेक्टर को आप जानते हैं तो मुझे उसका फ़ोन नंबर दीजिए। लूज कैरेक्टर बहुत सारे हैं, एक लूज कैरेक्टर है मेरे जहन में, वही आपका अमेरिका वाला जो आपका चैनल ले गया है। अच्छा, जो तो एंडा लूज है, मेरे स्क्रू लूज कर दिया। हाँ, अल्लाह खैर करे, आप ही लूज लगनगे ना ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਹੋ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਗੋਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ सब बोलता ਛਿਲਕਾ। ही था छिलका, सही कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितनी जबानों में काम किया? उर्दू पंजाबी तो आपकी अपनी जबान देखिए, है। मुझसे कसम चुकवा ले, अच्छा, मैंने हमेशा एक जुबान के साथ काम किया। एक जबान। मैं जुबान का पक्का हूँ, एक दफ़ा जब जुबान दे देता हूँ तो मैं वापस नहीं लेता, इसलिए मुझे मुख्तलिफ जुबानों का सहारा नहीं। सर में हाँ, वो लेना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी जुबान है आंखें, आंखें, आपका एक्सप्रेशन, जो हर बंदा समझता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेजेस पे तो मुझे इतना अबूर नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अल्लाह पाक ने जो मुझे आंखें दी हुई है, जो दिया हुआ, मैं उसका इस्तेमाल फेस से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपनी आंखों से करता हूँ, तो वो ज़बान सबको समझ आ जाती समझ आती है। तो वैसे काम जो किया वो अभी तक तो उर्दू और ये पंजाबी में किया। अच्छा, मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ गए? कोई 2 जगह ते मैं एंड ऑफ दी वर्ल्ड दा बोर्ड पढ़े। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और दुनिया के मैंने 6 अजूबे देखे। अच्छा, वेरी गुड। उन समझो कि मैं कितना करूँ ले आया। काफी मुल्क देखी हूँ। बहुत ज़्यादा, मुझे तो याद भी नहीं है कि अल्लाह पाक ने इतनी दुनिया अपनी दिखाई मुझे अपने काम के हवाले से कि मैं तकरीबन 90 से बाहर जा रहा हूँ, और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट। अच्छा, तो जब मैं फिर एक सफ़र ऐसा हुआ, अल्लाह पाक ने हज की सादत दी, ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮਠਿਆਈਆਂ, वाह, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ऐसी करके सी कि ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ मैं एज ए विजिटर बात करूँगा, एक तो हमारा ईमान होता है ना, वो तो जी, कि ऐसी दुनिया में इतना घूमा हूँ, बड़े बड़े हर रंग देखा दुनिया, लेकिन जो मदीना मुनव्वरा सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु और खाना काबा, जी जी, ऐसी जगह मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। तो अगर वो हालत ईमान की नज़र से देखें तो वो बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं कर बयान सकते। नहीं कर सकते। जैसा कि अब आप मुझसे पूछें कि भी वहाँ आपने क्या खास देखा, पूछूं वैसे पूछूं, हाँ, वैसे वहाँ क्या खास देखा आपने? खास महसूस किया, अब वो क्या? मेरी बात सीधी होगी नहीं, आपने तो जवाब ठीक किया, तो मैंने ये महसूस का, एहसास का, अब देखें फॉर एग्जाम्पल कि मैं ज़बान है और ये बज़ाहिर एक गोश्त का लोथड़ा है, ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो जायके छुपे हुए हैं, अब वो मैं कैसे आपको दिखाऊं? सही कह रहे हैं। ये आंख है मेरी, वो बज़ाहिर तो ये आंख है, लेकिन इसमें जो बिनाई है वो मैं आपको कैसे बताऊं कि इस तरह मुझे नजर आता है, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है, उसका ताल्लुक जो ज़ाहिर से भी है और बातिन से भी है। तो इसलिए महसूस, जैसे फूल है, वो तो आप कहेंगे गुलाब का फूल, जी ये फूल है, अब वो कहें कि इसकी खुशबू दिखाओ, तो इसलिए जो बातिन है ना वो महसूस किया जाता है। तो जब ईमान की हालत में मुझे महसूस हुआ तो बस वे चैन आ गया। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्लाह। अच्छा, वैसे आप बड़े सिंपल रहते हैं, मैंने आपके साथ स्टेज किया है। नहीं तो और की तरह मतलब मैं खंभ ला के फिर कर रहा या मैं सवेरे पकाने बन नहीं नहीं, कई लोगों के फेस से लगता है कि जी इसने बोलना है तो बंदों ने हंसना है। आप बिल्कुल ऐसे खामोश स्ट्रेट रहते हैं, जब एकदम बोलते हैं तो बस छप्पर ही पाड़ देते हैं और बंदे लोट पोट। ऐसे क्या मतलब अचानक आपको कोई आमद आती है या सोच रहे होते हैं या फिल्मबदी, क्या हिसाब किताब होता है? ज़रा मेरे दिल में खुद तशनगी थी कि हसन मुराद साहब से कभी पूछूंगी कि हसन साहब ऐसे तो आप इजी खड़े हैं, बैठे हैं, आपको कोई जुगते लगा रहा है, ऐसे ऐसे वैसे, फिर एकदम बोलते हैं तो फिर बोलती बंद करा देते हैं। ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली होता ये है कि एक तो आपको जो लगन, आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो वो एक सिलसिला आ जाता,
لیکن اس میں جو بیسک بات جو میں نے محسوس کی ہے، جو 30-35 سال کا میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، کہ ہمارا تخلیق کا جو بھی کام ہے، دیکھیں تخلیق کار جو ہے نا، تخلیق کار وہ اللہ، بالکل وہ پھر صفات اپنی نا دیتا ہے. وہ شاعر ہو، وہ کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی میوزیشین ہے، جو بھی ہے فنون لطیفہ سے وہ مصور ہے، یہ ایک تعلق ہوتا ہے وہ والا. بالکل ایسے ہی. ویسے تو ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک خاص ہے. وہ ایک چپ ڈال دیتے ہیں اللہ پاک، اور اس چپ پہ سگنل پکڑتے ہیں ہم لوگ. چونکہ ہمارا یہ جتنے بھی فنون لطیفہ والے کام ہیں، یہ سارے کام ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باوضو ہو کے کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا کچھ نہیں ہوتا. جیسے جیسے وہ آپ کے سگنل پکڑے جاتے ہیں، جو وہ پھر ڈلیور آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ ڈلیور کرتے جاتے ہیں. وہ جیسے ایک فون کا نہیں، یہ فون ہے اور اندر ایک چپ ہے. وہ جیسے جیسے کوئی باہر مینس کے اوپر سے جو آتا ہے، اس کا کام ہے آگے ڈلیور، سنا دینا، دکھا دینا. تو بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں جو بولتا ہوں، جو کرتا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہی. وہ کچھ نہیں، وہ اس کا ثبوت بھی ہے کہ مجھے آپ کہیں گے کوئی اپنا کوئی ڈائلاگ سناؤ، انہوں ہزاراں صفحے ہزاراں فلبدیاں بولی ہے، تو میں آپ کو نہیں سنا سکوں، جو مجھے نہیں. کوئی کریکٹر دا پوچھو گے کیڑا چنگا کیتا، مینوں نہیں پتا. چنگا کرن دی امید دے وچ لگا ہویا، جڑا کیتا مینوں نہیں پتا کی ہویا. کیونکہ اس میں دیکھیں ملکہ، وہ میں خیر سیریس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام کو ذرا کھلا رہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں اویئرنیس کے لیے، کہ ہم لوگ نا یا تو فیوچر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا کریں گے، یہ پلاننگ کریں گے، گھر بنا لیں گے، چینل ہوگا، یہ ایک فیوچر پلاننگ ہے. یا پھر ہم یادوں میں، یعنی کہ اپنے ماضی میں رہتے ہیں. یار میں جو ایسی ادو میں انجساں کل انجسی. میں نے جو بزرگوں سے انہوں نے کہا کہ یار اپنے حال میں رہنا سیکھ، کہ اس وقت جو ہے، کیونکہ جو آنے والا لمحہ ہے وہ تو مجھے پتا نہیں، کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں، وہ سانس باہر نکلی ہے، مجھے نہیں پتا یہ واپس آ رہی ہے تو الحمدللہ. اب اس کا میں کیا کروں گا، کہ کیا فیوچر پلاننگ کروں، جبکہ یہی گارنٹی نہیں ہے. پھر یہ جو گزر چکا ہوا اس کو کھینچ کے میں واپس نہیں لا سکتا، تو کیوں ویسٹ کروں میں آنے والے وقت کے لیے اور گزرے ہوئے وقت کے لیے. آنے والا اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، وہ انا للہ و انا الیہ کی تو چلا گیا. جو میں نے اچھا برا کیا وہ پہنچ گیا. اب یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نے قہوہ پیا تو میں اس وقت قہوہ کا مزہ لے رہا تھا، قہوہ پی دیا. ہم حال میں آپ خود سے پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے، آپ زندگی کے لمحے شمار کیجئے، یا آپ سے کر لیجئے 1 گھنٹے میں. اب کوشش کے باوجود بھی پھر بھی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ ہی فوکس کر پائیں گی، پھر کوئی نہ کوئی آگے. تو یہ سب سے مشکل کام ہے کہ حال میں زندہ رہنا. تو اس لیے مینوں کوئی لتھی چڑھی نہیں گی. میں جو وقت ہے، اب حال میں کیا ہوتا ہے، مجھے کیا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ میری پوزیشن ہے کہ میں بولنا چاہ رہا ہوں تو اللہ پاک مجھے بلوا رہے ہیں، میں بول رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے نظر آ رہی ہیں. میں اس کا شکر کیا، ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر شکر ادا کرنے بیٹھ جاؤں، فار ایگزامپل میں آنکھیں بند کی ہے، میں نے کھولا تو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا کہ میں کہوں گا یار سارا کچھ لے لو، میں نے ایک دفعہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اسی نعمت کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا. کس کا؟ صرف ایک دیکھنے، ایک نعمت کا. اگر ہزاروں سال میری جو میں محسوس ہزاروں سال میری زندگی ہو، ساری زندگی میں شکرانے کے سجدے میں گرا رہوں، تو پھر بھی ہزاروں سالوں میں بھی میں اللہ پاک کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتا، چونکہ یہ وقت کم ہے، شکر زیادہ ہے. تو اب میں حال میں رہوں گا تو محسوس کروں گا. اگر ادھر ادھر جاؤں گا تو اگر اگلا پچھلے ہی سوچتا رہا تو یہ موت کی کنڈی آ کے لگ جاتی ہے، تو بندہ کہہ رہا ہے یار جی تو مجھے وہ کہتے ہیں 2.5 گھڑیاں ہوئی ہیں، جو 2.5 پلو ہیں، تو ابھی چاہ رہا ہوں. نہیں اس وجہ سے وہ جو ٹائم ویسٹ کر دیا آگے سوچنے کے لیے، پیچھے سوچنے تھوڑی سی زندگی ہے اس میں نے کیا کرتا رہا ہوں، آگے کا اور پیچھے کا. بھئی میں چلا جاؤں گا دنیا کا نظام رک جائے گا، میرے بچے کیا وہ صبر آ جائے گا، ٹھیک ہے دنیا کا. ہمارے ماں باپ گئے، میں اپنے باپ سے ماں سے عشق کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ میں
لیکن میں قبر کے ساتھ ان کے نہیں, میرا کہڑا عشق رہ گیا کہ میں انہوں نے دب کے مٹی پا کے تے پھر آ گئے تے گھر آ کے روٹی کھا رہے ہیں. عشق تے تد میں انہوں دے نال لیٹا اتھے جی ماں دے یا پیو دے سینے تے میں سوندا رہے, لیکن وہ نہیں, یہ سسٹم نہیں ہے, وہ انہوں نے جانا. اس طرح میں نے بھی اکیلے جانا ہے. میرا اور رب کا رشتہ جو ہے اور پنجتن پاک کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کی ہم امت ہیں, یہ رشتے ہیں قائم رہنے والے سچے. باقی یہ سارے رشتے دنیا کے مال و دولت یہ سب کچھ ایسے ہی. اچھا سوری میں بہت اچھی بات ہے. آپ کی بات سن کے بہت سے لوگ سبق سیکھیں گے اور بہت کچھ انہیں حاصل ہوگا اس بات سے. اچھا حسن صاحب, ویسے تو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, سب کے ساتھ آپ نے کام کیا, کوئی ایسا کامیڈین جس کے ساتھ آپ کو میچ ڈالتے ہوئے بڑا مزہ آتا؟ ذرا الگ سے سوال ہے, دوست تو آپ کے سارے ہی ہیں, مگر جس کے ساتھ آپ کو مزہ آتا ہو کہ یار اسے دو باتیں سنا کے یعنی کہ پبلک کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی آئے گا, وہ کون سا ایسا بندہ ہے؟ میں نا اب آپ کا انٹرویو نا عجیب سا کر دوں گا. اگر آپ میری ذاتی رائے لیں گی تو وہ مجھے آپ کا حق ہے اور یہ مجھ پہ ذمہ داری ہے. میں وہ جی جی کہہ دے, کوئی بات نہیں. میچ جو ہوتا ہے نا, یعنی کہ ہم لوگ جب میچ ڈالنا کہتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ایک مقابلہ, اور ہر مقابلے میں ایک کی جیت ہوتی ہے اور ایک کی ہار ہوتی ہے, یا مقابلہ برابر ہو جاتا ہے. اچھا, جیت جو ہے نا وہ دائمی ہے, دائمی ہے, کیونکہ آج آپ جیتے کل ہاریں گے, کل آپ ہاریں گے پرسوں آپ جیتیں گے. اچھا, ایک چیز ہے جو دائمی بن جاتی ہے, ہارنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں سینئرز کے ساتھ تو میری جرت نہیں ہوئی کبھی میچ ڈالنے کی. میرا جتنا کام اٹھا کے دیکھ لیں گے, ایک اسکیچ, ایک دائرہ, ایک ادب کا دامن رہے گا اس میں باتوں میں. ٹھیک ہو گیا. جونیئرز کے ساتھ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اب انہوں نے آگے آنا ہے, ٹھیک ہے. اب دونوں طرف سے تو میں اس نیج پہ کہ جب وہ ہوتا ہے نا کہ آپ وننگ لائن کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ آ کے میں کہتا ہوں کہ یہ نکلے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہار میں بھی ایک اپنا مزہ ہے. آپ کسی کو اس میں مزہ کیا, پھر وہ سیانے والی گل میں کہہ رہا ہوں, کھوچل پونا, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو جو چیز چاہیے. میں نے دنیا کا عدل ایک نظام بنایا کہ یہ سسٹم ایسا ہے قدرت کا کہ جو چیز چاہیے وہ آپ کو دینی پڑے. آپ نے آم لینے ہیں تو آپ کو ایک گٹھلی دینی پڑے, آپ نے اناج لینا تو ایک بیج دینا پڑے اور اس پہ پانی ڈالنا. پھر وہ ایسا لگے گا کہ آپ نہ بھی ہو وہ چلتا رہے گا. آپ عزت چاہتے ہیں تو کسی کی عزت کریں. آپ کو پیسہ چاہیے تو اللہ کی راہ میں, رزق چاہیے تو وہ دے, وہ بڑھتا کئی گنا بڑھتا رہے گا. آپ کو صحت چاہیے تو آپ لوگوں کی تسلی تشفیع کے لیے تیمارداروں کی خدمت, انہیں بلڈ یا کچھ بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے معاملہ کہ اگر میں جیت چاہتا ہوں تو مجھے جیت بیجنی پڑے گی, بونی پڑے گی. تو میں جو چاہتا ہوں, چاہنا میں بھی ہے کہ میں جیتا, کہ میں جیتوں, لیکن یہ مجھے سہل طریقہ لگا. یہ دائمی جیت ہے کہ وہ پھر کہ میں کسی کو جتاؤں گا تو اللہ مجھے پھر کتنا جتائے گا. تو میں ایک دفعہ جیتوں یا ہمیشہ جیتا رہوں, کیا ہوگا؟ ہمیشہ جیتا رہوں. تو اس کا راستہ یہی ہے کہ دوسرے کو جیتنے کا موقع دو. آپ جیت بیج دی تو پھر اینی کی جیت تو اس درخت نہ لگنی ہے کہ تسی بھی جھولیاں پرو گے تے آن والے بھی جھولیاں پرو گے. ویری گڈ. ہن دس بہن میری ہے, اب تو میں نے کامیڈی کہہ کے بدنام کر دیتا. اب آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار ذمہ داریوں نے میرا, تسی یقین کرو میرے بھنوں تے بھراؤ, میرے بزرگوں تے چھوٹے ہو, میں اج موڈ چ سا کے میں اتنے بہت کوئی اپنے لوگ کوشش کروں گا ہساواں گا, لیکن کی کراں سیریس جی لیڈیز میرے نال آ گئی, آؤ سیریس. چلو اللہ خیر کرے. بھئی میں آپ کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے سامنے نا زندگی گزارنے کے لیے رول ماڈل, جو ماڈل رول کے اندر جو بھی کہندے ہیں, وہ سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی طرح زندگی گزار.
اور ایک دو بہت جو بڑی مثالیں ہیں بحکم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہی کہتے ہیں. تو یہ پنجتن پاک سے ایک مجھے محبت اور لگاؤ ہے، اور اس میں بڑا سکون ہے. یہ وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. سبھی راستے اسی کی طرف جاتے ہیں. اور میں نے کچھ راستوں پہ خود کھڑا ہو کے اللہ پاک کو دیکھا بھی، کوشش کی دیکھنے کی، محسوس کرنے کی. لیکن جتنا فوکس مجھے پنجتن پاک کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ پاک نظر آئے نا، تو میں کہا یہ اللہ ہے واقعی اس میں جن کو کوئی شک یہ سجدہ کر رہے ہیں، واہ واہ جن کے آگے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا ہیں وہ سر جھکاتے ہیں. میں کانپ گیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیو تو علی کی طرح، مرو تو حسین کی. واہ کیا بات، بہت اچھا پیغام دیا، بہت اچھا پیغام دیا اور بڑا زبردست پیغام دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا خوبصورت پیغام دیا. حسن مراد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا، اتنی قیمتی باتیں مجھ سے کی، ہمارے ناظرین سے کی. آپ کی باتوں سے انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. تو بہت شکریہ. ناظرین اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.